السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کی اس پلے لسٹ مدنی قاعدہ کورس جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم نے شروع کیا تھا، الحمدللہ ہمارے 18 اسباق مکمل ہو چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، سبق نمبر 19 پر پہنچے ہیں اور یہ سبق نمبر 19 زائد الف کے بارے میں ہے۔ آج اس کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم آن لائن تجوید کے ساتھ سنت آداب، کلمے، نماز، دعائیں، نماز جنازہ، فقہی مسائل اور سنتیں اور آداب کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم سبق پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے، آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 19 زائد الف کے بارے میں ہے۔ زائد الف کہتے ہیں ایکسٹرا، جو پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھنے میں آتا ہے، یعنی لکھا تو گیا ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں ہے، وہ زائد لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے، یہاں پر انہوں نے تفصیل بتا رکھی ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4 اگلے صفحے پہ آئے گا۔ پہلے نمبر والا جو کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 الفاظ ہیں، کہتے ہیں ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ میرے پاس قرآن پاک موجود ہے اور اس قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے انہوں نے پہلی مثال سورہ کہف کی دی ہے لاکنہ والی، تو یہاں پر اگر دیکھیں گے تو یہ آ گیا لاکنہ۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں رکنا ہے تو اس الف کو پڑھ لیں، لاکن نہ پڑھ لیں، اور اگر رکنا نہیں ہے تو پھر الف کو نہیں پڑھنا، پھر پڑھنا ہے لاکنہ واللہ، تو الف کو نہیں پڑھنا۔ ایسے ہی اب اگر دوسری مثال دیکھیں گے اسی تختی میں، تو یہ انہوں نے سورہ دہر کے حوالے سے دے رکھی ہے۔ اگر یہاں پہ دیکھیں گے تو اس الف کے بارے میں جو پہلے نمبر پہ دے رکھا، کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پڑھنا ہے، اور اگر ملا کے پڑھنا ہے تو پھر نہیں پڑھنا۔ جیسے یہاں پہ وقف ہے تو اگر ہم وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے کانت قواریرا، تو را کو کھینچیں گے، الف کو پڑھیں گے۔ اور اگر ہم نے یہاں وقف نہیں کرنا بلکہ آگے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر ہم نے اس الف کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ پہلے نمبر والی انہوں نے کہا کہ اگر ہم رکیں گے، وقف کریں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے، لیکن اگر ہم ملا کے پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم نے اس کو الف کو نہیں پڑھنا۔ یہ 6 الفاظ ہیں، نیچے ان کے حوالے جات بھی دیے گئے ہیں، قرآن پاک میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہیں تو ساتھ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں، میں ایسے پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن الظنون الرسول السبیل قواریر انا، یہ انا کے نیچے لکھا ہے ہر جگہ، یعنی جو انا آئے گا نا لفظ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیے آپ نے خاص توجہ رکھنی ہے کہ لفظ انا، الف زبر آ، نون زبر نا، آگے الف لگی ہو، گول دائرہ ہو، تو اس کو ہر جگہ جہاں بھی آئے آپ نے اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں کرنا، انا ایسے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آگے دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں قرآن پاک کے اس ایک کلمے سلاسلہ، 29واں پارہ سورہ دہر کہ زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ جو لفظ سلاسلہ 29ویں پارے کی سورہ دہر میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو
وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح سے جائز ہیں۔ جب آپ اس کو وقف کریں گے تو آپ اس کو سلاسلا کر لیں یا پھر سلاسیلا، دونوں طرح سے جائز ہے۔ یہ دو حل ہو گیا۔ اب تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں ان تمام کلمات میں، یہ جو جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ غالباً 1 2 3 4 8 12 13 یہ الفاظ بنتے ہیں تقریباً، یہ جتنے بھی لکھے ہیں، کہتے ہیں ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ یہاں تھا کہ آپ نے رکنا ہے تو پڑھ لیں، نہیں رکنا تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں تھا کہ آپ کے پاس اختیار ہے، اور یہاں تیسرے نمبر والے میں ہے کہ آپ چاہے وقف کریں چاہے ملا کے پڑھیں، آپ نے ان الفوں کو نہیں پڑھنا۔ یہ حوالے بھی دیے گئے ہیں، تو میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، جوڑ کے بغیر پڑھوں گا، ایک آدھ الفاظ کا جوڑ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہجے میں آسانی رہے۔ باقی میں ایسے پڑھتا ہوں کہ آپ پیچھے چاہیں تو دہرا سکتے ہیں، اور یہ الف کے بارے میں ہے کہ اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، چھوڑ دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، حمزہ نون میم زیر ام، میم الف زبر ما، افا اما، تا زبر تا، افا اماتا، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، حمزہ نون میم زیر ام، افا ام، میم تا زیر مت، تا زبر تا، مت، افا ام مت، لإلی الجحیم ملئہ ولأودعوا وملئہم ثمود لتتلو لن ندعو لیربو فی لیبلو ونبلو قواریر، یہ سورۃ دہر میں دوسرا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے چاہے وقف کریں چاہے آپ وقف نہ کریں، یہ نہیں پڑھے جائیں گے، اور یہ قرآن پاک میں یہ نشان بھی اوپر لگا ہوتا ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پہ نشان لگا ہوا قرآن پاک میں۔ یہ قرآن پاک ہے جی، یہ دیکھیں، یہ ہے لإلی الجحیم سورہ صافات، تو یہ میں نے سورہ صافات نکال لی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو یہ دیکھیں وہی چیز آ گئی۔ تو یہ قرآن پاک جب چھپتا ہے تو اس میں بھی جو الف ہے اس کے اوپر یہ گول دائرہ لگا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الف آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے، ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا، جس الف کے اوپر یہ گول دائرہ لگا ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ الف آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو اب دیکھیں یہ ویسے الف مدہ بنتا ہے، اس کو اگر پڑھیں گے تو بنے گا لا الی الجحیم، لام کو کھینچا جائے گا، لیکن چونکہ الف کو نہیں پڑھنا تو پھر اس لام کو نہیں کھینچیں گے، یہ پڑھیں گے لا الی الجحیم۔ چاہے یہاں پہ رکیں چاہے آپ ملا کے پڑھیں، اس الف کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ قاعدہ انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے 3 نمبر آپشن میں، کہ اس میں اگر آپ وقف کریں یا نہ کریں، آپ نے اس میں جو الف لکھا ہے اس کو نہیں پڑھنا، سمودا نہیں سمودا، تو الف کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ آگے اگلا صفحہ نمبر 4 پہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹل 5 الفاظ ہیں، 1 2 3 4 5، ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہذا اس الف کو پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے یہ والا انا شروع والا، تو اس میں لکھا تھا کہ جو انا ہے نا، یہ ہر جگہ جہاں بھی لکھا آئے گا اس کو آپ نے نہیں الف کو پڑھنا، یہ انا پڑھنا ہے، انا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انا ہے نا، یہ جو انا لکھا ہے یہ دیکھیں وہی چیز ہے نا، تو یہ جو لکھا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو الف ہے نا یہ زائد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسم کہہ لیں یا اس کو ایک چیز کا نام کہہ لیں یا اس کو جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ وہ زائد الف والا نہیں ہے، یہ انا نہیں ہے بلکہ اناس ہے، اناب ہے، انامل ہے، تو یہ انامل ہے، انا نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو 5
قرآن پاک میں آئے ہیں نا، سورہ آل عمران میں، فرقان میں، زمر میں، رحمان میں، رعد اور لقمان میں 2 مرتبہ، تو یہ آپ نے اس کو انا بونی، انا سیہ نہیں، للانامی نہیں، بلکہ یہ الف کو پڑھنا ہے، اس کے اوپر گول دائرہ بھی نہیں بنا، اور دوسرے نمبر پر یہ جو الف ہے یہ زائد الف نہیں ہے، بلکہ یہ اس اسم کا، اس نام کا ایک حصہ ہے، جیسے انامل، تو یہ انا نہیں ہے بلکہ انامل ہے، انا نہیں ہے بلکہ اناس ہے، تو اس کو پڑھیں گے۔ تو اس میں چوتھے نمبر پہ کیا کہتے ہیں کہ ان تمام کلمات میں لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہذا اس الف کو پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی کاف پیشکو، علیکو، میم لام پیش مل، علیکمل، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا، میم زیر می، لام زبر لا، انامیلا، علیکم الانامیلا، اناسیہ، انابو، للانامی، من انابا۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر 19 پورا ہو چکا ہے۔ اس میں جو قواعد بتائے گئے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس سبق کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے کلاس بک کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ نماز، کلمہ، دعائیں، فقہی مسائل اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔